السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آدم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو لشب یعنی سب انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان شروع سے آخر تک آ چکے ہیں یا آئیں گے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، اسی لیے انہیں آدمی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے عرض کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت زمین میں جنات رہا کرتے تھے اور ابلیس کی بادشاہت تھی۔ آپ کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے شیطان ابلیس کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس واقعے کا شیطان سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت خوبصورت بنایا تھا اور شرافت و بزرگی سے بھی نوازا تھا۔ زمین اور دنیا کے آسمان کی بادشاہت دی تھی، اس کے علاوہ اسے جنت کی پہرے دار سے بھی نوازا گیا تھا، لیکن اس نے اللہ کے سامنے گھمنڈ کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا، اس کی شکل بگاڑ دی اور سارے رتبے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے تھے چھین لیے، اس پر اپنی لعنت فرمائی، اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخر میں اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور جنت کے باغوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس کو دنیا اور آسمان دونوں کی بادشاہت ہوئی تھی۔ فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا تھا، ابلیس انہی میں سے تھا۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ لو شعلوں کی طرح نظر نہیں آتی، لیکن صرف محسوس کی جا سکتی ہے، اور ساری گرمی اسی میں سے ہوتی ہے۔ اس قبیلے کے علاوہ باقی سب فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا تھا۔ ابلیس کا نام حارث تھا، دوسری روایت میں اجازیل بھی آیا ہے، اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے تھا۔ فرشتوں میں سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے بجائے میں موجود ہوں، وہ ابلیس ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کے دشمن ابلیس کے بارے میں اتاری، اللہ نے اس پر لعنت فرمائی اور اسے اپنی رحمت سے نکال دیا، اور فرمایا ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ابلیس کو ایسا گھمنڈ کیوں ہوا کہ اس نے نہ صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا بلکہ خدائی کا بھی دعویٰ کر بیٹھا؟ اس کے بارے میں علماء کے بہت سے قول ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق زمین پر انسانوں کی تخلیق کے آنے سے پہلے جنات آباد تھے۔ ایک بار انہیں زمین پر فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے فساد کو ختم کرنے کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ بھیجا۔ یہ وہ گروہ تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔
ابلیس نے اور فرشتوں کے گروہ نے ان سے جنگ کی اور انہیں جزیروں اور دور دراز کے پہاڑوں میں دھکیل دیا۔ اس کارنامے سے اس میں غرور پیدا ہو گیا۔ اللہ اس کے غرور کو جان گیا لیکن فرشتے نہ جان سکے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوسرے قول کے مطابق ابلیس آسمان، دنیا، زمین اور ان کے درمیان سب علاقے کا بادشاہ اور نظام چلانے والا تھا، اور ساتھ ہی جنت کی حفاظت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا اور اس میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے یہ خود پسندی اور شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا، بہت اونچے مرتبے والا سمجھنے لگا، اور آخرکار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے گھمنڈ کو ظاہر کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی عزیز ترین مخلوق کو بنانے کے بعد اپنی شان کے مطابق عرش پر رونق افروز ہوا تو ابلیس کو آسمان دنیا کی بادشاہت پر مقرر کر دیا۔ ابلیس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ وہ جنت کے پہرے دار اور حفاظت کرنے والے تھے۔ اس عزت افزائی سمان سے ابلیس کے دل میں تکبر یعنی گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ سب میری عبادت اور ریاضت کا انعام اور پھل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ سب نے حکم کی تعمیر کی، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ تمام بھید جانتا ہے۔ ابلیس سے سوال کیا، تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان کا جواب تکبر اور جہالت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوئے اور اپنی رحمت سے نکال دیا اور لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا۔ شیطان نے توبہ و استغفار یعنی معافی مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت کر دی اور قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کی نسلوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اللہ پاک کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہذا اس کی درخواست منظور کی گئی، اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھے۔